بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک الیاس ہمارے رسولوں میں سے ہے۔ روایت ہے کہ خرقیل علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک قوم بنی اسرائیل میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا اور ان کو وعظ و نصیحت کرنے والا کوئی نہ رہا، چنانچہ یہ قوم بکھر گئی اور ملک و شام اور مصر اور دیگر ملکوں میں جا کر بسی، اور بعض علماء ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کی ترغیب دیتے تھے، تو سیدھے راستے پر تلقین کرتے تھے، مگر اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوا، اور اس قوم میں بت پرستی اور زناکاری اور گناہوں میں اضافہ ہو گیا، اور بہت تھوڑی قوم حضرت موسیٰ کے دین پر رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں، اس نے ایک بت تراش کر اس کا نام بال رکھا تھا، اور تمام لوگ اس کو ہر روز پوجتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی پوجنے کو کہتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پوجنے سے مخلوق خدا کو منع فرماتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب کہا حضرت الیاس نے اپنی قوم کو کہ کیا تم کو ڈر نہیں، کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو جو اللہ ہے رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ اے لوگو، خالق و مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام نبی کا نہیں۔ پھر بت پرستوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی اور انہیں جھٹلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس جھٹلایا اس کو، البتہ وہ حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بالیک میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بال کے پوجنے سے منع کریں۔ اور بعضوں نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اور اس کا نام بال تھا، اس کی ایسی صورت تھی کہ لوگ اس کو پوجا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام وہاں کے لوگوں کو اس کے پوجنے سے ہر وقت منع فرماتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کیا کرتے تھے۔ پس کچھ روز بعد وہاں کا بادشاہ ایمان لے آیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیا، پھر ان کی بہت ہی قدر و منزلت کرتا تھا۔ پھر چند روز کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ رائے ضلالت اختیار کر لی اور اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی شروع کر دی۔ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام اس قوم سے خفا ہو گئے اور ان پر قید کی بد دعا کی، جس کے نتیجے میں 3 برس تک اس جگہ پانی نہیں برسا۔ سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا اور کھانوں اور جانوروں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آدمی اور جانور سب کے سب مرنے لگے۔ اچانک لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط سالی جو ہم پر نازل ہوئی ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا سے ہوئی ہے، لہذا اس کو جہاں بھی پاؤ فوراً مار ڈالو۔ ادھر حضرت الیاس علیہ السلام ایک بڑھیا کے مکان میں چلے گئے، اس لیے کہ وہ بڑھیا حضرت الیاس علیہ السلام کی موت کی تھی اور اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام یسع تھا۔ اس کو حضرت الیاس کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت الیاس اس لڑکے کو لے کر شہر شہر کریا کریا پھرتے رہے، اور 3 برس کے بعد اس بادشاہ صفور سے کہا کہ آج 3 برس سے تم پر قحط اور تکلیف مسلط ہے، لہذا تم کو لازم ہے کہ جسے تم پوجتے ہو اسی سے مانگو کہ وہ تم کو پانی دے اور اس قحط سے تمہیں نجات دے۔ اگر اس سے نہ ہو سکے تو خالق ارض و سما کو پکارو، اس پر ایمان لے آؤ اور ضرور وہ تمہیں اس بلا سے نجات دے گا۔ پس الیاس علیہ السلام کے کہنے سے انہوں نے اسی وقت اپنے اس بت سے جا کر نجات مانگی۔ اس سے ان کو کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ ہم اس بلا سے جلدی خلاصی پائیں، تب آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں ان کے لیے دعا مانگی، تو ان کی فرمائش کرنے پر اسی شب پانی برسا، ترکاری گھاس غلہ زمین سے اگنے لگا۔ قحط جاتا رہا، پھر بھی وہ جھٹلاتے رہے اور ایمان نہ لے آئے۔
گمراہی میں بال کو پوجتے رہے۔ حضرت الیاس نے جب ان کے لیے دعا کی تب خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے الیاس تیری دعا سے میرے بندے اس قحط میں بہت مارے گئے۔ تو پھر حضرت الیاس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، الہی تو نے میری دعا سے ان پر قحط نازل فرمایا، اب میری دعا سے پھر سب کے واسطے بلائی کر دے۔ غرض جب حضرت الیاس نے دیکھا کہ کافروں نے آخر بت پرستی نہ چھوڑی، تب یسوع کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس کام سے علیحدہ نکل گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور وہاں رہنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام پر یسوع کو نبی کیا۔ آپ نے سب سے پہلے خداوند قدوس کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور صحیح راہ کی ہدایت فرمائی، لیکن اس کام نے نہ مانا اور برابر جھٹلایا، آخر وہ ساری کام مردود ہی رہی۔ پھر چند روز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انتقال فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 700 برس تک کوئی نبی ان پر مبعوث نہ ہوا، صرف علماء اور فضلاء تھے، وہی خدا کی راہ بتاتے رہے مگر ان کی بات کوئی نہ سنتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اس کام کی طرف مبعوث فرمایا۔